رمضان المبارک میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ معمولات نبوی، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر حی اللیل اشرن حی اللیل وایقظ اہلہ، اس طریقے کے الفاظ جو ہے مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 372 کتاب الاعتکاف باب الاجتہاد فی العشر الاواخر، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر مشکات میں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل ایسر واعطى کل سائل، یہ مشکات المصابیح پہلی جلد صفحہ 174 کتاب الصوم جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ دوسری صورت یہ کہ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی ہی تھی کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے، یعنی آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جائے، سوج جائے، جس کو ہم کہتے ہیں پھول جانا، تو اس قدر آپ عبادت کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ کے ورم کے اندر، آپ کے قدم مبارک کے اندر جو ہے ہلکا سوجن آ جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا جس کو کہتے ہیں۔ تاہم رمضان مبارک میں آپ کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جو ہے اہتمام کے ساتھ کیا نام ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام کرتے تھے عبادتوں کا۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ دوسری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرمایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے سامنے بہت زیادہ رویا دھویا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ تمام تر تفصیلات جو ہے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی میم، عنوان ہے معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 180 اور صفحہ نمبر 181 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔